بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ بار کے جو مجوزہ الیکشنز ہیں، ان کی جب انتخابی مہم شروع ہوئی تو توفیق آصف سے پہلے ان کے مد مقابل نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اس کو صاف واضح طور پہ بتا دیا کہ اس کے باوجود کہ توفیق نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ابھی تک، لیکن میں اس الیکشن میں آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، میں کھل کے توفیق آصف کے ساتھ چلوں گا۔ توفیق تک جب یہ خبر پہنچی تو اس کو پہلے تو حیرت ہوئی اس بات پہ، پھر اس نے اس خبر کی صداقت پہ یقین کرنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر اس کے بعد مجھے اس نے شامل کر لیا اپنے ساتھ کہ ہاں تم میری الیکشن کیمپین میں شامل ہو سکتے ہو۔ 16 اکتوبر کا جو الیکشن ہے، یہ اس سپریم کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے جس کی صورت ہم نے بگاڑ کے رکھ دی ہے، جس کا حلیہ ہم نے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کی موجودگی کا احساس کانسٹیٹیوشن ایونیو کے پہ لگے ہوئے سائڈ بورڈ پہ، جو اس بورڈ پہ الفاظ لکھے ہیں، اس سے تو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کچھ سپریم کورٹ ہے۔ جب ہم اس بورڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں سپریم کورٹ نظر نہیں آتی۔ اس وقت مقابلہ ان دو قوتوں کے درمیان ہے، جن میں سے ایک قوت نے سپریم کورٹ کی شکل کو بگاڑ کے اس حالت میں پہنچا دیا ہے، اور دوسری وہ قوت ہے جو ان کے سامنے صف آرا ہونا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو اس پرانی شکل میں بحال کرنا چاہتی ہے جس پہ عوام کا اعتماد بھی ہو، جس کو آزاد عدلیہ کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہ ہو، جس میں ہم رول آف لا کی بات کر سکیں۔ اور اس تمام سیناریوں میں توفیق آصف یا پروفیشنل گروپ جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے دوسرے طبقے کی، جو سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں اب حاضرین کو کیا کہوں، کیونکہ ہم تو گھر سے جب چلے ہیں تو یہ کمٹمنٹ لے کے چلیں کہ ہم نے ووٹ توفیق آصف کو دینی ہے۔ یہ توفیق آصف ووٹ، جس طرح ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے، کہ یہ پاکستان کے ضمیر کا سوال ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آفس بیرر ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی ایک کریم آف دی نیشن کے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، جو اس کے مافی ضمیر، جو وکیل کا مافی ضمیر ہے، جو برین آف دی نیشن کہا جاتا ہے، اس کا جو مافی ضمیر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریپرزنٹیشن کی کوالٹی ہے، جس حد تک سفر کیا ہے اس کوالٹی نے، دعا ہے ہماری کہ توفیق آصف کی شکل میں وہ کوالٹی امپروو ہو سکے اور ہم 16 تاریخ کو اس میں اپنا حصہ پا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب جسٹس ریٹائرڈ اعجاز احمد صاحب، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز احمد صاحب۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے نہیں کہ حامد خان میرے دوست ہیں، اس لیے نہیں کہ توفیق آصف میرے دوست ہیں یا مصطفیٰ صاحب میرے دوست ہیں۔ اگر میں ان وجوہات کی بنا پہ یہاں کھڑا ہوں تو میں دوستانہ عصبیت میں مبتلا ہوں گا، اور میں دوستوں کو ووٹ دے رہا ہوں گا، نظریات کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں گا۔ میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ مجھے ان کا سٹینڈ بہتر لگتا ہے، ان کی باتیں بہتر لگتی ہیں۔ میں آپ سے بہت مختصر بات کروں گا کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ جوڈیشری کو یوں پابند کیا گیا، یوں پابند کیا گیا۔ یہ آدھا سچ ہے۔ جوڈیشری نے پابند ہونے کے لیے انہوں نے اتفاق کیا، ہمیں یہ دو، یہ دو اور یہ دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی موقع پہ میں کہوں گا کہ ججوں کی تنخواہیں، ججوں کی پینشنیں ریزنیبل حد تک رکھی جائیں، تاکہ انہیں اپنی تنخواہیں چھن جانے کا، پینشن چھن جانے کا اتنا خوف نہ ہو کہ اس سے جو کروانا ہے کروا لیا جائے۔ یہ ریزنیبل ہونا چاہیے، ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ اور آگے میں بات کروں گا، آج میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ میں یہ ارندھتی رائے سے پوچھا گیا کہ یہ دہشت گرد کیسے پیدا ہوتے ہیں اور انتہا پسند کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب غربت کا یہ لیول آ جائے
کہ صبح کا ناشتہ کوڑے کے ڈھیر سے چنا جائے, دوپہر کو بھی اسے کوڑے کے ڈھیر سے چنا جائے, اور شام کو بھی, تو موت زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے لوگوں کے. پھر اس نے کہا جب ایس ایچ او تنگ کرے گا کسی غریب آدمی کو, مجسٹریٹ اس کی بات نہیں سنے گا, سول جج نہیں سنے گا, سیشن جج بھی نہیں سنے گا, ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں سنے گا, تو اس کے پاس انتہا پسند ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں آج اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ مجھے ان دوستوں کا سٹینڈ اچھا لگتا ہے. کبھی وقت تھا مارشل لا لگا کرتا تھا, وہ ذمہ داری لیا کرتے تھے. آج ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا, اور ہم سے سب کچھ, ہمارے خیالات, ہمارے ووٹ کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. ہمیں جاگنا ہوگا, ورنہ آپ کی زندگی گزر جائے گی. آپ وکیل ہیں, آپ کا ایک اجتماع ہے, آپ کے بچوں کی زندگی نہیں گزرے گی, انہیں مارا جائے گا. آپ اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو جائیے. اور یہاں ایک بات میں کہتا ہوں, میں نے ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا ووٹ کا جو دوسرے گروپ کے تھے. کہیں میری کوئی اور وجہ تھی, فلاں صوبے سے آ گیا, کسی نے کہہ دیا. آج میں سارے بجمے کے سامنے ان دوستوں سے معذرت کرتا ہوں. میں اپنا ووٹ کا وعدہ واپس لیتا ہوں. ووٹ دینا ہے تو سارے پینل کو دیجئے, اس میں آپ چناؤ نہ کیجئے فلاں کو دینا اور فلاں کو نہیں دینا. تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں کامیاب کیجئے اس بنا پہ کہ یہ آپ کی طرح سوچتے ہیں, ورنہ ہمیں خواہشات کی اور ضروریات کی زنجیروں میں یوں کس دیا گیا ہے کہ ہم سوچنے کے قابل نہیں رہے. ایک بات, پرسوں شام میں وہ تھا بنیر, وہاں ایک بوڑھا آ گیا, کہنے لگا صاحب یہ کلاؤڈ برسٹ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اسے, کلاؤڈ برسٹ یہ وہ نہیں ہے, یہ اور چیز ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ان کی شرارت ہے. میں نے کہا ان کی شرارت کیوں ہے؟ کہتے جی ہماری معدنیات ہیں. میں نے 10 دفعہ اسے جھٹلایا اور اب بھی جھٹلاتا ہوں. لیکن سوچنا چاہیے جن پہ غلط الزام لگا ہے کہ ان سے کیا کیا غلط کاریاں ہوئیں کہ کچھ نہ کرنے پر بھی الزام انہی پہ جاتا ہے. یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہوگی. تھینک یو.